بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہاتھوں میں کلائی میں زنجیر پہننا، دھاگا پہننا اور کڑا پہننا اور ان جیسی اور چیزیں ہاتھوں میں پہننا کیسا ہے، اسی طریقے سے گردن میں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولاً اس بات سے قبل یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مسلمان کی شخصیت بنانے کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو نمونہ پیش فرمایا ہے، میری مراد مولائے کل ختم الرسل صاحب معراج صاحب لولاک صاحب قرآن امام الانبیاء فخر الانبیاء امام الملائکہ امام الرسل سرکار دو عالم انوار دو عالم شافی محشر فخر کائنات تاجدار کائنات شمس الضحیٰ بدر الدجا راحت العاشقین مراد المشتاقین رحمت للعالمین حضرت عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے نمونہ اور مثال بنا کے دیا، اور ہمارے لیے نمونہ اور مثال بیان فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کے شب و روز، یعنی کھانے کا انداز نبی جیسا، پینے کا انداز نبی جیسا، چلنے کا انداز نبی جیسا، بیٹھنے کا انداز نبی جیسا، رشتہ داروں سے معاملات نبی جیسے، اولاد سے معاملات نبی جیسے، والدین سے تعلقات نبی جیسے، اخلاق نبی جیسا، عبادت نبی جیسی، حکمت نبی جیسی، امامت نبی جیسی، وزارت نبی جیسی، تمام امور ان کی انجام دہی کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مثال اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا ہے، اور امتیوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، اپنے منٹ اور سیکنڈ وہ تاجدار حرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے ہیں۔ جب زندگی کا ہر لمحہ، منٹ اور سیکنڈ نبی کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے تو ہمارا لباس، ہمارا پہننا یہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں دھاگا باندھتے تھے، کچھ کلائی کے اندر کڑا باندھتے تھے، کچھ زنجیر باندھتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کڑا اس لیے باندھا ہے کہ اس کڑے کے باندھنے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا، ہمیں نظر بد نہیں لگ سکتی، ہم پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، ہم پر آسیب کا اثر نہیں ہوگا، ہم اس کڑا باندھنے کی وجہ سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ گویا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر، معبود حق سے ہٹ کر دیگر معبودان باطلہ کی طرف نظریہ اور وہم چلا گیا۔ اس لیے اس عقیدے کو اور ان کے اس عمل کو رتیمہ کہا جاتا
جاتا ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ عمل کرنا کہ کڑا باندھ کر، دھاگا باندھ کر، زنجیر باندھ کر یہ نظریہ قائم کر لینا کہ اب ہمیں صحت و بیماری نہیں آئے گی، نقصان نہیں ہوگا اور ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، یہ مشکلات سے بچائیں گے، یہ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے، یہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کا نظریہ اپنے ذہن میں قائم کرنا گویا کہ یہ انسان کو کفر کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفر کے درجے پر پہنچاتا ہے اور بعض کے نزدیک یہ اعمال شرک میں سے ہے، لہٰذا اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کڑا باندھنا، دھاگا باندھنا، زنجیر باندھنا یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہاتھوں میں باندھی جاتی ہیں ان کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقیدے اور نظریے سے تو نہیں مانتے بلکہ ایک فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مردوں کے لیے سونا، چاندی کے علاوہ سونا، پیتل، تانبا، لوہا اور ان سے بنی ہوئی زیورات، ان کا استعمال کرنا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ انگوٹھی کی صورت میں وہ بھی 4.374 ملی گرام چاندی جس میں ہو اس کی گنجائش ہے۔ ایسی انگوٹھی جس میں 4.374 ملی گرام چاندی کی مقدار ہو، اس سے اگر زیادہ ہوئی ایسی انگوٹھی پہننا بھی ناجائز ہوگا۔ 4.374 ملی گرام سے کم کی مقدار یہ مرد کے لیے جائز ہے انگوٹھی کی صورت میں۔ اس کے علاوہ دیگر تمام چیزیں وہ مرد کے لیے حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں استعمال کرنا، دھاگا، کڑا، زنجیر اور اس طرح کی چیزیں مرد کے لیے ناجائز ہیں، فیشن کے طور پر پہنتے ہیں تو بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ البتہ جو خواتین پہنیں گی وہ اگر دوسری صورت میں بطور زیور، بطور زیب و زینت پہنتی ہیں ان کو اجازت ہے، لیکن اس صورت میں بھی یقین جاننا ہوگا کہ عقیدے پر کسی قسم کا فرق نہ پڑے، نظریے پر کسی قسم کا فرق نہ پڑے، اپنے نظریے کو اللہ کے ساتھ باندھنا ہے۔ اور مسلمان کو کیا ہو گیا کہ مسلمان ان فضولیات میں چلنے لگا اور جہاں دیکھا کہ لوگوں کا فیشن ہاتھوں میں کڑے باندھنے کا ہے، زنجیر باندھنے کا ہے اور دھاگے باندھنے کا ہے، مسلمان اس میں باہر چلا جائے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ان چیزوں کی طرف جائے۔ مسلمان تو جہاں کھڑا ہوتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، مسلمان تو جہاں کھڑا ہوتا ہے دنیا اس سے جینے کا انداز پوچھتی ہے، مسلمان تو جہاں چلتا ہے، جو کرتا ہے اس کے کام نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوں تو دنیا اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں سے اپیل ہوگی کہ برائے مہربانی ان فضولیات، فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب